اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ من احیا امرنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے حجت دورہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، تمام معصومین علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ارمغان نجف کی جانب سے جناب سیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک آرٹ کمپٹیشن اور حدیث خوانی کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، کہ جس میں شہر کراچی سے باہر بلکہ ملک سے باہر سے بھی کافی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی آرٹس بنا کر اور اسی طریقے سے اپنی احادیث ریکارڈ کروا کر ہم تک پہنچائی، کہ جو فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام میں ارمغان نجف کے پیج پر آپ لوگ دیکھتے رہے۔ عام طور پر انسان مختلف طریقوں سے اپنا مدعا، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی لینگویجز کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، کبھی اشاروں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے میں آرٹ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا مدعا، اپنی تخلیق، اپنا خیال کسی دوسرے کے ذہن تک پہنچا سکتا ہے۔ اس آرٹ کمپٹیشن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بچوں میں جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو باتیں بچوں کے ذہنوں میں موجود ہیں اور جو جناب سیدہ کے حوالے سے باتیں ان کے ذہن میں موجود ہے، انہیں وہ کاغذ پر لا کے تمام لوگوں کو بتا سکے۔ ایک چیز جو اس آرٹ کمپٹیشن سے کلیئر ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ ان امیجز کو دیکھیں گے، فیس بک، انسٹاگرام، مختلف مقامات پہ یہ امیجز موجود ہے کہ جو بچوں نے آرٹس بنائے تھے، پینٹنگز بنائی تھی۔ بہرحال آرٹ کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے، خطاطی بھی آ جاتی ہے، کیلیگرافی یا پینٹنگ آ جاتی ہے، اسکلپچرز، اسی طریقے سے مختلف چیزیں آتی ہے، لیکن جو عام طور پر زیادہ تر لوگوں نے تصویریں بنائی تھی، پینٹنگز بنائی تھی۔ اگر ان پینٹنگز کی جانب اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس کانسیپٹ کی نشاندہی ملتی ہے وہ جناب سیدہ پر ڈھائے جانے والے مصائب، جلتے ہوئے دروازے کی پینٹنگ بنائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے مختلف انداز میں جو مصائب جناب سیدہ پر ڈھائے گئے انہیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر چھوٹے بچے کے بھی ذہن میں دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں انہیں بچپن سے ہی ان کے ذہن میں موجود ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے بات کہ کیا کیا مصیبتیں جناب سیدہ پر ڈھائی گئی تھی۔ یہاں پر والدین کو واقعاً داد دینی چاہیے، لائق تحسین ہے وہ والدین کہ جنہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی کہ وہ جناب سیدہ کی محبت بھی دل میں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اور جو مصیبتیں جناب سیدہ پر آئیں ان سے بھی آگہی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ آرٹ کمپٹیشن تھا، تو بہرحال ایک مقابلہ ہونا تھا، ایک کمپٹیشن ہونا تھا کہ جس میں پوزیشنز ہوتی ہے، مختلف رینکس ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے بچوں کی تصاویر کو دیکھا، ان کی پینٹنگز کو دیکھا، ان کے آرٹ کو دیکھا، کچھ نے کیلیگرافی کی ان کو دیکھا، تو ارادے میں کچھ تبدیلی لائی گئی۔ بہرحال یہ خود مقابلہ ایک مشکل تھا، ہر بچے نے اپنے پورے ایفرٹس لگائے، بڑی بہترین انداز میں اس کانسیپٹ کو لوگوں تک پیش کیا اپنی آرٹ کے ذریعے سے۔ لہٰذا ہم نے اس ارادے میں ذرا سی تبدیلی کی، اور جہاں پہلے کمپٹیشن ہونا تھا اب یہ ارادہ کیا کہ تمام بچوں کو یکساں رکھا جائے، کیونکہ فیصلہ کرنا بہت مشکل، ہر بچے کی پینٹنگ ہماری ایکسپیکٹیشن سے ماوراء تھی، لہٰذا سب کو برابر رکھتے ہوئے جو سووینئرز ہے، جو سرٹیفکیٹس ہے، وہ تمام بچوں کو دی جائے گی، جس کی تفصیلات انشاءاللہ اس سیشن کے آخر میں آپ کو بیان کی جائے گی۔ اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ تھا جناب سیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا، وہ حدیث خوانی تھا۔ خود حفظ حدیث کی بہت فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اور روایتوں میں کثرت سے بیان ہوا ہے حدیث کی فضیلت کے حوالے سے، جیسے خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا، کہ جو ہمارے شیعوں میں سے 40 حدیثوں کو حفظ کرتا ہے،
اس کی فضیلت کیا ہے؟ بعثہ اللہ عز وجل یوم القیامت عالما فقیہا، تو پروردگار عالم اسے قیامت کے روز ایک عالم اور فقیہ کی صورت میں اٹھائے گا۔ یعنی اس انداز میں یہ حدیث کی حفظ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ 40 حدیثیں یاد کرنے کی یہ فضیلت، اور بھی بہت سارے فضائل اس حدیث کے حوالے سے ملتے ہیں۔ لہٰذا اسی بات کی ترغیب دلانے کے لیے خود معرفت کا حدیث ایک ذریعہ ہے کہ 2 طرح کی چوائسز دی گئی تھی کہ حدیث جو پیش کی جائے یا تو جناب سیدہ کے متعلق ہو یا جناب سیدہ کی فرمائی گئی ہو، جناب سیدہ سے وارد ہوئی ہو، تو اس میں انسان کی معرفت میں، بچوں کی معرفت میں بھی اضافہ ہو، اور ہم جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے قصیدے پڑھتے ہیں، جن کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے شیعہ کہلواتے ہیں، ہم یہ جان سکیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور واقعاً یہاں بھی بچوں کے والدین اور خصوصی طور پہ بچے لائق تعریف ہے کہ انہوں نے اتنے بہترین انداز میں اس حدیث کو پیش کیا، باقاعدہ جیسچرز کے ساتھ، مختلف ایکشنز کے ساتھ، اور حدیث سن کر یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ فقط روٹ لرننگ سے کام نہیں کیا گیا، رٹا نہیں لگایا گیا، بلکہ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اسے پہلے سمجھا گیا ہے اور پھر سمجھنے کے بعد اسے پیش کیا گیا مختلف انداز میں۔ اور ہم نے تو فقط ریکوائرڈ یہی تھا کہ انسان اپنی زبان میں اس حدیث کو پیش کر دیتا، لیکن بہت سے بچے ایسے بھی نظر آئے کہ جنہوں نے پہلے عربی زبان میں اس حدیث کو پیش کیا اور پھر اس کا ترجمہ پیش کیا۔ تو بہرحال جہاں بچوں کی ایفرٹس نظر آ رہی، یقیناً ان سے زیادہ ایفرٹس ان کے والدین کی رہی ہوگی دونوں مقابلوں میں، چاہے آرٹ کا مقابلہ ہو چاہے یہ حدیث خوانی کا مقابلہ۔ والدین یہاں پر واقعاً لائق تحسین و تعریف ہے کہ انہوں نے اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی، اور میں اور ارمغان نجف کی پوری ٹیم اور خصوصاً ہمارے اس ادارے کے صدر مولانا محمد عرفان بہلول، تمام والدین کا، بچوں کا، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں ہمیں سپورٹ کیا، کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہی کی محنت کی وجہ سے یہ پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تاکہ اس انداز کے پروگرام اور خدمت دین بہترین سے بہترین انداز میں ہم کر سکیں۔ پرائز کے حوالے سے اعلان یہ کہ انشاءاللہ 16 جنوری سے 21 جنوری یعنی منڈے ٹو سیٹرڈے صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک لائنز ایریا کراچی میں جو ہماری آفس ہے، جس کا ایڈریس آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکیں گے، اور ڈسکرپشن میں گوگل میپ کے ساتھ اس کا جو لنک ہوگا وہ بھیج دیا جائے گا تاکہ پہنچنے میں مشکل نہ ہو۔ ہماری آفس سے اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ افراد جو کراچی سے باہر رہتے ہیں اور جو مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ادارے کے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں، تو جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا وہ آپ کو جواب دے دے گا۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ جناب سیدہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری خدمتوں کو، ہماری طاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کہ اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔